یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اور پیچھے بارہا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پکارا جائے تو یہ ایک خاص خطاب ہے کہ جو مان چکے ہو اب کیا کرو، مزید کچھ کرو. استجیبو، حکم مانو، حکم قبول کرو، جواب دو. للہ وللرسول، اللہ کے لیے اور رسول کے لیے. اور رسول سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اذا دعاکم، جب وہ بلاتے ہیں تم کو. لما، اس چیز کی طرف. لما اصل میں تھا علامہ. یحییکم، جو زندہ کرتی ہے تم کو، جو زندگی بخشنے والی ہے تم کو. یعنی اے ایمان والو، اللہ رسول کی بات کے لیے لبیک کہو، جواب دو، بات مان لو، قبول کر لو. جب وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہاری زندگی ہے. تو کون سی چیز ہے وہ جس میں تمہارے لیے زندگی ہے؟ ہر وہ چیز جس کی طرف وہ دعوت دیں. سب سے پہلی دعوت ان کی ایمان کی طرف ہوتی. پہلی دعوت کس کی ہوتی؟ ایمان کی طرف. پھر اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ کتاب کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف. یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں زندگی بخشے. اور زندگی بخشنے سے مراد کیا ہے؟ تمہاری اصلاح کر دے، تمہارے اندر روشنی پیدا کر دے، تمہارے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کر دے. ایسی باتوں کی، یعنی ایسی پکار یا ایسی دعوت کی قدر کرو اور اس پر لبیک کہو. دوسرے لفظوں میں اس پکار پہ لبیک کہو جو تمہارے دلوں کو زندہ اور روشن کرنے والی ہے، تمہارے اندر بصیرت پیدا کرنے والی ہے، تمہیں روشنی بخشنے والی ہے. جیسا کہ وہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 122 میں آپ نے پڑھا تھا، أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. تو ایمان کی دعوت، قرآن کی دعوت دراصل دلوں کے لیے سکون، روشنی اور زندگی کا سبب ہے، بصیرت کا سبب ہے، گہری سمجھ کا سبب ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو. کیا جان لو؟ علم حاصل کر لو. کس بات کا؟ اس بات کا کہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحول، حائل ہو جاتا ہے، بین المرء وقلبہ، آدمی اور اس کے دل کے درمیان. اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. یحول کا لفظ جو ہے یہ حول سے ہے، اور حول کہتے ہیں رکاوٹ کو. یعنی حائل ہونا کیا ہوتا ہے؟ رکاوٹ ڈال دینا. اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ کہ بندہ خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، ارادے کرتا ہے، نیت کرتا ہے، اور پھر ایک وقت ہوتا ہے یا ایک مدت یا ایک مہلت ہوتی ہے جو بندے کو دی جاتی ہے اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے. اور اگر وہ اس مہلت سے، اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ موقع اور چانس ختم، ٹائم اینڈ، اور انسان صرف تمنا ہی کر کے رہ جاتا ہے، اپنی تمنا کو پورا نہیں کر سکتا. حضرت علی نے کہا تھا نا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو کس سے پہچانا؟ اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. یعنی بندہ ارادے کرتا ہے، سوچتا ہے اچھا میں کروں گا. یعنی ہم نے اللہ کی بات سنی، قرآن کی بات سنی، اللہ کی بات سنی. سننے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ خیالات آتے ہیں. ہم میں سے ہر وہ شخص جس کا دل زندہ ہے اس کے لیے یہ کتاب بارش کی حیثیت رکھتی ہے نا، کہ جیسے زرخیز زمین پہ بارش پڑتی ہے تو اس کے اندر سے ضرور کچھ نہ کچھ پھوٹتا ہے. تو ایسے ہی اچھے لوگ جب اللہ کی کتاب سنتے ہیں تو ان کے دل یعنی ایک دم بے چین ہو جاتے ہیں کچھ کرنے کے لیے، عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جن کے دل بے چین نہیں ہوتے وہ تو گویا سنتے ہی نہیں، کیونکہ قرآن دل پہ اترا ہے نا، تو دل پہ براہ راست اثر کرتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ان کے دلوں میں ایک تلاطم برپا ہو جاتا ہے، یا ان کے دلوں میں ایک بے قراری سی اٹھتی ہے، ان کے اندر ایک شوق اٹھتا ہے، نیت، ارادہ کہ ہم اچھے اچھے کام کریں. اچھا اس کام کا اتنا فائدہ ہے، یہ تو میں ضرور کروں گا. اچھا خیال اٹھا، ارادہ بنا. اب اگلا سٹیپ یہ تھا کہ آپ اس کے لیے کوئی پلاننگ کریں اور وہ کریں.
جو سوچا آپ نے. لیکن اکثر کیا ہوتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ صرف سوچ کے ہی رہ جاتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. سوچ اور عمل کے موقع کا ایک وقت مقرر ہے. سوچ اٹھتی ہے اور ہر بندے کو ایک ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے، اس میں کر لو. وہ ٹائم پیریڈ 1 گھنٹے کا ہو سکتا ہے، 1 سال کا ہو سکتا ہے، 10 سال کا ہو سکتا ہے، ایک زندگی پوری کا ہو سکتا ہے. اگر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس مہلت سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ چانس ختم ہو جاتا ہے. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو اسی وقت ہی کرنے میں ہوتے ہیں، فوراً کرنے چاہیے. جیسے صحابہ اور صحابیات کے بارے میں ہم سنتے ہیں نا، جب وہ کوئی حکم سنتے تھے تو وہ انتظار نہیں کرتے تھے، وہ کر لیتے تھے. کہ حکم آ گیا بس، اس کے بعد اور کیا سوچنا، سوچنا کس بات کا. آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ اچھا سوچیں گے، پھر اس سے مشورہ کریں گے، پھر اس کی اجازت لیں گے، پھر ہم سارا کچھ دیکھیں گے، کیا فائدہ کیا نقصان ہے، کیا خطرہ ہے. پھر جب ہمارے خیال میں ہم کامیاب ہونے والے ہوں گے، تو یعنی ہمیں کوئی فائدہ نظر آئے گا تو ہم کام کر لیں گے. لیکن صحابہ کرام ایسے نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے اس میں سوچنے کی بات ہی نہیں، جو بات اللہ اور اس کے رسول نے کہہ دی، اس سے سچی بات تو کوئی ہو نہیں سکتی، اس سے زیادہ فائدہ مند بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اگر اس میں وقتی طور پہ کوئی نقصان نظر بھی آتا تو کیا ہوا، وہ کر جاتے تھے. اچھا ایسے ہی لوگ پھر تاریخ بناتے، تاریخ ساز ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ خود ساز ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے. خود ساز کون ہوتے ہیں؟ جو مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں. ان کی سارا ہم و غم ان کی اپنی ذات ہوتی. پھر میرا کیا ہوگا، ویئر ڈو آئی اسٹینڈ، میں کہاں، میرا کیا مقام ہوگا، میرے ساتھ کیا بنے گا، میرے فلانے کام کا، میرے بچوں کا، میری فیملی، فلانے پتہ نہیں کس کس کا، جس کی اس پہ ذمہ داری اور جس کی نہیں، ان سب کا غم سوچ کے پھر اس کے بعد وہ چانس گنوا دیتے ہیں. ادھر سے انہوں نے سوچا تھا، ارادہ کیا تھا، تمنا کی تھی، اور کر کے نہیں دکھایا تو کیا ہوا؟ اللہ کا فیصلہ آ گیا، تقدیر غالب آ گئی، کوئی اور چیز راستے میں حائل ہو گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، ذہنی صلاحیت چلی گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ جو کچھ بھی ہو جانا ہے، یہ دراصل اللہ تعالی کے حکم کا آ کر اس کام کے کرنے میں رکاوٹ بن جانا ہے. تو کیا کہا؟ جواب دے دو، یعنی کر لو جو کہا جا رہا ہے، ٹال مٹول نہ کرو، سستی نہ کرو، دیر نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے. یعنی اللہ سے مراد اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم، اللہ کی قوت. حول کا معنی قوت بھی ہوتا ہے نا. وہ حائل ہو جاتی ہے بیچ میں، پھر نہیں کر سکو گے. جو موقع دیا فائدہ اٹھاؤ اس سے، دیر نہ کرو نیکی کے کام میں. جیسے ایک حدیث میں آتا نا، بادروا بالاعمال فتنا، نیک اعمال میں جلدی کرو فتنوں کے ڈر سے، کہ ایک کے بعد ایک فتنہ زمین پہ اترتا رہتا ہے، انسان کی جان میں، مال میں، اولاد میں، حالات میں، کہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کل کیا ہو جائے گا. لہذا بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو، دیر نہ کرو، سوچو نہیں، لمبا نہیں ٹالو. اور بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم نیکی کے کوئی منصوبے بناتے ہیں، دل ہی دل میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اچھا ہم یہ بھی کریں گے، بہت مجھے شوق ہے میں دین کی ایسی خدمت بھی کروں، ویسی بھی کروں، یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے. لیکن اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں، کوئی محنت نہیں، کوشش نہیں، عملی اقدام کچھ بھی نہیں. اب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی اس دنیا میں کوئی چیز محض تمناؤں سے بنتی نہیں. کچھ بھی گھر کا کھانا نہیں بنتا اگر آپ اس وقت بیٹھ کے خوش فہمی کا شکار ہو جائیں کہ آپ واپس جائیں گے تو آپ کو سب چیز بنی ہوئی پڑی ہوگی خود سے خود. کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتی. کوئی چیز خود نہیں ہوتی، کرنے سے ہوتی ہے. اگر ایک کھانا خود نہیں پک سکتا، ایک گھر خود صاف نہیں ہو سکتا، ایک کاغذ ادھر سے ادھر خود نہیں جا سکتا جب تک آپ اس کو اٹھا کے نہ رکھیں، تو دین کے کام اور اللہ کی عبادت اور اللہ کی رضا کے کام اور آخرت کمانے کے کام وہ خود ہی ہو جائیں گے صرف تمناؤں سے. تو انسان سخت امتحان میں ہے. اس لیے کیا کہا کہ وَاعْلَمُوا، اچھی طرح معلوم کر لو، اچھی طرح پتا کر لو، اچھی طرح جان لو، یقین کر لو، جو کہا جا رہا ہے کر لو، ورنہ معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے، کب تمہیں جو ملی ہیں طاقتیں وہ سب تم سے چھن جائیں، اور اس سے پہلے
کب تمہاری نیت اور ارادہ ہی بدل جائے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم ایک ارادہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا ہی مزاج خراب ہوا ہوتا ہے. کسی اور کا کیا کہنا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو جب دیتا ہے اور بندہ اس کی قدر نہیں کرتا تو اللہ دل ہی بدل دیتا ہے. وہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ حضرت انس کی روایت. حضرت انس کون تھے معلوم ہے نا؟ کہ آپ کے پاس رہتے تھے. 10 سال کے تھے جب آپ کے پاس آئے تھے اور آئندہ 10 سال آپ کے پاس رہے تھے. تو وہ آپ کو ہر موقع پہ دیکھتے رہتے تھے، گھر کے اندر باہر ہر جگہ. اور ابھی چونکہ بچے تھے تو پردے کا بھی مسئلہ نہیں تھا، تو گھر میں بھی آتے جاتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے یہ دعا مانگتے ہیں. کیا دعا؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ اللہ کے رسول ہیں، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پہ جما کے رکھنا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لائے ہوئے دین پہ ایمان لا چکے، یعنی آپ نے تو ہمیں دین کی طرف بلایا ہے، تو کیا آپ کو آئندہ دین سے لوٹ جانے کا ہمارے متعلق اندیشہ ہے؟ یعنی کہ کیا آپ کو اندیشہ ہے کہ آپ دین سے لوٹ جائیں گے، یا ہم لوٹ جائیں گے، ہم پھر جائیں گے؟ فرمایا، تمام دل اللہ کی ایک چٹکی میں ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے ان کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے. دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. حدیث میں 2 انگلیوں کے درمیان، جس کو چٹکی میں کہہ رہی ہے نا، 2 انگلیوں کے درمیان، کہ جدھر چاہتا ہے ان کو الٹ پلٹ کر دیتا ہے. معلوم نہیں کہ خود اپنا دل کب الٹ جائے، کب ہمارے اندر ہی نیکی کی محبت ختم ہو کے رہ جائے، وہ جو ہم نے سوچا تھا وہی چلا جائے، اس سپارک جو ہوا تھا وہ بجھ جائے. تو دیر نہ کرو، جو موقع ہے اس سے فائدہ اٹھا لو. اب اگر اللہ کے رسول یہ دعا مانگتے ہیں کثرت سے، یعنی حضرت انس جو پاس رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کثرت سے آپ یہ دعا مانگتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کیسے کیسے انسان کسی چیز کے لیے شوق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور ایک دم وہ سب ختم ہو کے رہ جاتا ہے. نہ کسی چیز کی محبت ڈالنا ہمارے بس میں. یعنی ہم نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ان کو فار گرانٹیڈ لیتے. ہم سمجھتے ہیں اگر میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت اچھی، میرا میموری بہت شارپ ہے، یا میرا ویژن بہت اچھا ہے، یا میں چیزوں کو بہت جلدی گراسپ کروں، تو شاید یہ ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہے گا. اگر میں بول بہت اچھا سکتی ہوں تو شاید ساری زندگی میں یہی کرتی رہوں گی. نہیں، اگر میں ہاتھ سے کچھ کر سکتی، جسمانی طاقت، صحت، وقت، سہولتیں، مددگار، یہ سب نعمتیں جو اللہ نے ایک ایک ہمیں دے رکھی ہے، ان سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ شاید ہمیشہ ہمیں ملی رہیں گی، اور ہم یہ سب ایسے ہی کرتے رہے، اور پھر ابھی آج نہیں تو کل کر لیں گے. اور اپنے آپ کو کیسے کیسے بہانے اور کیسی کیسی حجتیں پیش کر کے اپنے آپ کو روکتے ہیں. ابھی تو کبھی ہم چھوٹے ہوتے ہیں، اور کبھی ہماری جوانی کی مشکلات ہوتی ہیں، اور کبھی شادی کی ہوتی ہیں، اور کبھی پھر بچوں کی ہو جاتی ہیں، اور کبھی پھر بڑھاپے کی ہو جاتی ہیں. اور ساری زندگی انسان کسی نہ کسی بہانے میں گرفتار رہتا ہے. نہ کرنے والوں کے پاس بہانے ویسے ہی بہت ہوتے ہیں. حالانکہ دنیا میں کون سا مسئلہ ایسا جس کا حل نہیں، کون سی مشکل ایسی ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو. لیکن ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ جو ہے، مادی مشکلات تو انسان ہاتھ سے ہٹا لیتا ہے طاقت سے، لیکن جو اندر کی مشکلات ہیں ان کا حل تقویٰ ہے. جب انسان کے اندر اللہ کا ڈر آ جاتا ہے نا، تو ساری رکاوٹیں نکل جاتی ہیں. اور اس ڈر کو کس طرح سے سامنے لایا گیا، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، بھاگنا کہاں ہے تمہیں، اور بے شک وہ اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے، جانا بھی تم نے وہی ہے. تو کیسے نہیں بات مانو گے؟ نہ مان کے جانا کہاں ہے؟ کیوں نہیں لبیک کہتے؟ کیوں نہیں جھک جاتے؟ کیوں نہیں قبول کر لیتے؟ استجابت میں سارے معنی آتے ہیں. اور قلب چونکہ ہر سوچ اور ہر عمل کی بنیاد ہے نا، بنیادی جڑ ہے، وہ درست ہو جائے تو سب کچھ درست ہو جاتا ہے. تو اگر دل ہی سخت ہو تو پھر انسان کے لیے سب مشکل ہو جاتا ہے.